میں کوئی اتنا واز دا کھلاڑی نہیں کوئی مینو اتنا واز کرن دی اٹکل آندی ہے کہ سیاں دا کرم ہے بھی او مہربانی فرماندے نے ہر سال اس بابرکت موقع ہوتے وہ مینو حکم فرماندے نے اس مناسبت نال میں آپ حضرات دے سامنے حاضر ہاں۔ علماء کرام میرے نالوں علم وچ عمل وچ بہتر موجود نے، وہ اپنے اپنے وقت وچ آپ حضرات نو اے واز سناون گے۔ میں کچھ وقت واسطے حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں اپنے علم مطابق عرض کراں، اللہ تعالیٰ مینوں بیان کر کے تانوں سن کے تے مینوں سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی بہت بڑی جگہ ہے، آستانہ عالیہ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل سنت دا مرکز پوری دنیا دا، جیڑا اتھوں پیغام جاندہ ہے یا اس سٹیج جو جیڑا پیغام ملتا ہے وہ پوری دنیا چے سنا جاندہ ہے۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ لوگ خوش بخت نے جنہ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا دیدار کیتا ہے اور انہوں نے ویکھے، انہوں دے خطابات سنے نے۔ اساں حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نو ویکھیا نہیں، نہ آپ دے خطابات سنے نے۔ جنہ لوگاں انہوں نے ویکھے، جنہ لوگاں انہوں دے خطابات سنے نے، اسی انہوں دی زبان تو سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عظمتاں عطا فرمائیاں سن۔ قبلہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگرداں وچوں نے۔ قبلہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول پڑھتے رہے، آپ کو کئی مرتبہ باتاں سنیاں نے کہ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی سن، اے علماء تو تسی سنتے رہندے ہو، علماء کرام بیان کرتے رہتے نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے نے، اللہ دے ولی دی نشانی
اللہ دے نیک بندے دی نشانی حضور ارشاد فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جدوں اللہ دے ولی نو اللہ دے ولی دی نشانی ہے وے کہ جدوں تسی او دے چہرے نو ویکھو تے تانوں رب یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر دورہ تفسیر قرآن پڑھاندے ہوئے آپ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر فرماندے سن تے آپ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے سن۔ فرماندے سن اساں اس بندے نو ویکھیا ہے، اس بندے دا سانوں دیدار ہویا ہے، اس ہستی نو اساں ویکھیا ہے، آپ دی زبان مبارک کو کئی دفعہ میں سنیا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے ہوندے سن تے میں اتھے پڑھدا سا تے جدوں 10 محرم شریف دا دن آندا سی، 10 محرم شریف دا دن تے حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے آپ کول سادات پڑھدے سن انہاں دی آپ ڈیوٹی لگاندے سن بھئی تساں ظاہرین نو پانی پلانا ہے 10 محرم والے دن، پہ جڑے لوگ آون گے 10 محرم والے دن انہاں لوگاں نو تساں پانی پلانا ہے سادات نے۔ تے آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کولوں جدوں اے سنیا تے میں آپ دی خدمت وچ رہندا سا، ایک دن میں عرض کیتی کہ حضور سادات دا تسی بڑا ادب فرماندے ہو، اور یہ وجہ اس گھر دی بھی ہن بھی تو ہی عالم ہے کہ جدوں عرس دی ابتدا ہوندی ہے تے سادات کولوں ابتدا کراندے نے، بھی سادات خطاب فرماون تاں جے عرس دا پروگرام شروع ہو رہا۔ بھی شاہ صاحب کراچی والے نے خطاب فرمایا، انہوں نے مینوں حکم فرمایا کہ میں ایڈا مولوی نہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں کہ چلو جی سیدی مرضی ہے اسی بھی کچھ کر دیتے ہیں۔ عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بلا باس رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں عرض کی تھی کہ حضور و سادات دا بڑا احترام اس استانہ پاک وچ، اس استانہ تے سادات دا بڑا ہی احترام ہے۔ یہ مسئلہ میں سمجھ نہیں آیا کہ جب 10 محرم دا دن ہوتا ہے تسی یہ ڈیوٹی لاندے ہو کہ سادات جڑے سید نے او لوگاں نو پانی پیواون، ایدی حکمت کی ہے۔ گرمی بڑی فیصل آباد دی مشہوری لوگ بڑا پانی پیندے نے، آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا شاہ جی میں اس واسطے سادات دی ڈیوٹی لگاندا وا 10 محرم شریف، کہ 10 محرم نو یزید نے سادات دا پانی بند کیتا سی، سادات دے ہتھوں میں پانی پلا کے اس واسطے پلاندا وا بھی تاں تے یزید دی روح نو تکلیف ہوے۔ تو حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ اساں انہوں نے نہیں ویکھیا، لیکن انہاں ایسے میرا آواز اتنا ہی ہے تسی بیغم ہو جاؤ، ایسے آپ نے بندے تیار کیتے ہیں، ایسے حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس تے آپ نے نگاہ پائیے یا انہوں مولوی بنا دیتا ہے یا اللہ دا ولی بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی بڑا اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے اسے۔ اکثر علماء کو یہ سنتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اللہ تعالیٰ
درجات بلند فرمائے. آپ نا آمین. تو سارے بولنا آمین. سارے بولو آمین. محبت نال بیٹھے ہوئے نا. یہ میں آپ دے متعلق کچھ عرض کیتا ہے جڑی آئے کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماندے نے یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دینے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ تانوں کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، او مومن تانوں کافی نے جنہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت پاک دا جڑا علماء دی زبان تو آپ حضرات سنتے رہندے ہو، یہ دا شان نزول بندا ہے. جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے عرض کیتی ہے، تلاوت کیتی ہے، بھئی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علماء تو تسی اکثر ذکر سنتے رہندے ہو، تواڈے ذہن وچ یہ بات ہوے گی. صرف میں برکت واسطے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر نے جنہاں واسطے میرے اور تواڈے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. علماء بیان فرماندے رہندے نے، تسی سنتے رہندے ہو کہ میرے اور تواڈے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، مولا کریم جے تو اسلام نو ترقی دینا چاہتا میں تے دعا عمرہ وچوں ایک عمر نو مسلمان کر دے. جدو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دعا فرمائی، علماء فرماندے نے حضور دعا فرما کے فارغ ہوئے. ادھر ابو جہل مکے دا سردار ہے، مکے دا رہن والا وے، مکے دا سردار ہے، اس اعلان کیتا جڑا آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معاذ اللہ سر قلم کر کے لے آوے گا انہوں میں 100 اٹھ انعام دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر وچ موجود نے. جو آپ نے سنیا، آپ نے تیاری فرمائی نا بھئی میں اعلان سن کے بھئی میں انعام لینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری فرما کے گھروں باہر نکلے، ہاتھ بھی تلوار ہے تے مکہ پاک دیاں گلیاں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، ہاتھ بھی تلوار موجود ہے. راستے میں حضور دے کسی صحابی نال ملاقات ہو گئی. انہاں پوچھیا عمر کدھر دا ارادہ وے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماندے نے بھی میں اج جا رہا ہاں، اے مکے وچ بڑا میں شور سنیا ہوئے، ایک پاسوں بھی آواز آندی ہے اسی سچے ہاں، دوسرے پاسوں آواز آندی ہے اسی سچے ہاں. اے میں رولا ختم کرنے واسطے جا رہا ہاں. حضور دا نام لیا نا، وہ صحابی سن، حضور دے غلام سن. انہاں آکھیا عمر اے تیرا غلط نظریہ وے، تو ختم ہو سکدا میں، تیری جان ختم ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ دا دین ختم نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیاری فرما کے جا رہے ہیں. روایات میں چاہتے ہیں نہ جو صحابی جو ہے سنیا نا تو صحابی آخر لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جس اسلام نو تو ختم کرنے دا تیرا ارادہ میں نے جا رہے میں وہ دین تے اسلام تیرے گھر پہنچ گیا. آپ نے سنیا، واپسی فرمائی، اپنے گھر آ کے پہنچے. گھر دا مکان دا دروازہ بند ہے. اندروں جب دروازے کو دستک دیتی تے کن لایا، اندروں آواز آ رہی سی قرآن دی. کہیں دی آواز آ رہی سی؟ ذرا سارے بولنا، کہیں دی آواز آ رہی سی؟ قرآن دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تے اندروں قرآن دی آواز آوے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا، دستک دیتی. اندروں ہمشیرہ سمجھ گئی بھائی جان آ گئے نے. دروازہ کھولیا، دیکھیا سامنے عمر موجود نے، ہاتھ بھی تلوار موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویکھیا نا تے پوچھا اے میری ہمشیرہ پاک، اے میرا گھر ہے، اس وچوں کس دی آواز آ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمشیرہ بولی، آکھ لگی بھائی جان میں مسلمان ہو گئی ہوں تے میں بیٹھ کے اللہ دے پاک کلام نو پڑھ رہی ہوں.
روایات میں چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے سنیا نا تلوار نو پٹھا کر کے اپنی ہمشیرہ نو مارنا شروع کر دیتا، مار کے جدو لوہان کیتا نا تے ہمشیرہ بے ہوش ہوئی نا تے ہوش میں جا کے تے پوچھا بھائی جان میں نو مار دے کیا ہو؟ آپ نے ارشاد میں آئے میری ہمشیرہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ تو آپ کی ہمشیرہ نے بات سنی، اب دعا کر لگی عمر ہے تیرا غلط خیال ہے کہ میں عورت ذات ہوں، میں نے تو مارے گا، میں نے تکلیف ہوگی گی، میں اے دین چھڑ دیواں گی، قرآن پڑھنا چھڑ دیواں گی۔ ہمشیرہ نے جواب دیتا عمر اے سن لے، جس باپ دا خون تیری رگاں وچ موجود ہے اس باپ دا خون میری رگاں وچ موجود ہے، جس ماں دا خون جس ماں دا دودھ تو پیتا ہویا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہویا ہے۔ یہ تو اپنے جھوٹے دین تو نہیں ہٹ سکتا، میں سچے دین تو نہیں ہٹ سکتی، میں رب دی دتی ہوئی جان تے دے سکتی ہوں پر مصطفیٰ دا دتا ہویا ایمان نہیں دے سکتی ہوں۔ روایت میں چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیا نا تو دل میں یہ بات اثر کر گئی، آپ نے ارشاد فرمایا اے میری ہمشیرہ پاک او جڑا قرآن پڑھ رہی ہے نا ذرا اس قرآن دا مینوں دیدار کرا، کیا اس قرآن دا مینوں دیدار کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا نا کہ اگو ہمشیرہ نے جواب دیتا اے میرے بھائی جان اے جڑا قرآن ہے نا جڑی میں پڑھ رہی ہے تیسی میں مسلمان ہو گیا، اس قرآن دا اعلان ہے لا یمسہ الا المطہرون، پہلے پاک ہو تے بعد وچ مینوں ہاتھ لاؤ۔ انہاں پہ اچھا یہ گل ہے آپ نے شاہ میں ہم آخر لگے بھی پاک کیوں ہونا ہے؟ فرمایا اے میرے بھائی جان جے قرآن پڑھنا بھی نا تے پہلے قرآن والے کو جانا پوے گا۔ روایات میں چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرے ہمشیرہ نال موجود ہے، میرے اور تواڈے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مکہ پاک دی زندگی ہے، مکی زندگی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دی۔ اللہ دے محبوب حضرت زید بن ارقم دے گھر ڈیرے جے تشریف فرما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے، جس صحابی دی ڈیوٹی سی دروازے تے چوکیداری دی، اس ویکھیا تے دروازہ کھل کے عرض کی تھی اے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے باہر ویکھو نا اے مکے دی بلا آ رہی ہے۔ کیا مکے دی کی آ رہی ہے؟ مکے دی بلا آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم اسلام نے سنیا تے میرے اور تواڈے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اے مکے دی بلا نہیں آ رہی، اے محمد دی دعا آ رہی ہے۔ روایات میں چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو گئے نا جا کے اللہ دے محبوب دے سامنے بیٹھے تو سانو آ کے بیٹھے تے حضور دے سامنے بیٹھے تے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر وال نگاہ فرمائی نا، حضور نے نگاہ فرمائی۔ روایت میں چاہتا ہے کہ حضور نے شاف عمر کدو تک مسے تو اسلام دا منکر رہے گا، کلمے دا منکر رہے گا؟ تو حضور نے یہ بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دے ہاتھ رکھے اے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضور دے غلام نے جنہ کلمہ پڑھیا تے ہاتھ سی کلمے والے دا، کیا ہاتھ سی کلمے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ علماء تو تسی سنتے رہندے ہو میرے اور تواڈے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نے حضور نبی کریم اسلام نے شاہ فرمایا صدیق اکبر میرے مرید نے۔ کیا صدیق اکبر کی نے میرے؟ سارے بولنا صدیق اکبر کی نے میرے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مرید نے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے مرید نے، حضرت سیدنا مولا رضی اللہ تعالیٰ میرے مرید نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ میرے مرید نے۔ تو حضور نے شاہ فرمایا عمر میری مراد نے۔ کیا عمر کی نے میری؟ عمر میری مراد نے۔ جدو حضور نبی کریم اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ عرض کیتی ساڈے ماں باپ قربان ہون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مرید تے مراد وچ فرق کی ہے؟ تے حضور نبی کریم اسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں مرید او ہوندا وے جڑا خود آ کے بیت ہوے، مراد او ہوندی ہے جنوں منگن والا مصطفیٰ ہوے، دین والا خدا ہوے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عظمت اندازہ فرماؤ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شان دیکھو میرے بھائی میرے اور تواڈے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے شریف دا طواف فرما رہے ہیں. میں کیا کعبے شریف دا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے شریف دا طواف فرما رہے ہیں. خدمت میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں. کعبے دا طواف کرتے ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ دے محبوب جی حکم ہوئے نا کہ اے سامنے مقام ابراہیم کیا سامنے کی ہے مقام ابراہیم اللہ کی اللہ دے محبوب جی حکم ہوئے کہ 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھ لگیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے سامنے عرض کی تھی. حضور نبی کریم اسلام نے ارشاد فرمایا ہے عمر گل تے تیری ٹھیک ہے پر حجہ مینوں رب نے حکم نہیں فرمایا. کیا حجہ مینوں رب نے حکم نہیں فرمایا. تو روایات میں جانتا ہے حضور نبی اللہ واللہ حکم آ گیا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رائے عمر دی ہے وہی رائے ہے رب دی. حضرت عمر رضی اللہ عظمت اندازہ فرماؤ. اس واسطے میرے سنی بھائی بڑا ضروری ہے کہ اپنے عقیدے نو سمجھو. میں کیا کہ اپنے عقیدے نو بولو اپنے عقیدے نو اپنے مسلک نو سمجھو. اسی اہل سنت و جماعت ساڈا اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ برحق. میں کیا حضور دے سارے صحابہ حضور کے سب صحابہ برحق. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضور نبی کریم اسلام دے سارے صحابہ. دیکھو نا میں تے تم نمازاں پڑھ کے نمازی بن سکتے ہیں, حج کر کے حاجی بن سکتے ہیں, جنگ کر کے غازی بن سکتے ہیں, پر مصطفیٰ دے صحابی نہیں بن سکتے. کیا مصطفیٰ دے صحابی نہیں بن سکتے. مصطفیٰ دا صحابی وہ ہوئے گا جس حضور دا چہرہ ویکھیا تے چہرہ ویکھے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں کیا جاندا وے صحابی. میں کیا جاندا وے عظمت صحابہ. اس واسطے میرے سنی بھائی اسی اہل سنت و جماعت ساڈے نزدیک حضور دے سب صحابہ برحق نے. اسی طرح جس طرح حضور دے سارے صحابہ نو مننا ضروری ہے اسی طرح حضور دی ازواج مطہرات نو بھی مننا کیے ضروری ہے. اسی طرح میرے سنی بھائی جس طرح حضور دی ازواج مطہرات نو مننا ضروری ہے اسی طرح میرے بھائی حضور دی عظمت تے حضور دی شان نو بھی مننا ضروری ہے. اسی اہل سنت و جماعت آخری کر کے میں کرنا چاہتا ہوں اپنے سلسلہ کلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے. کسی بندے آپ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضور دسو کہ اہل سنت و جماعت دی نشانی کی ہے. کی پوچھا اہل سنت و جماعت دی نشانی کی ہے. آپ نے کوئی ارشاد فرمایا میاں میرے کو پوچھنے میں عرض کی میں حضور تواڈے کو پوچھنے میں تواڈا تعلق ہے آل بیت رسول اللہ نسبت آل بیت رسول نال تواڈے کول میں سوال کر رہا ہوں اے دسو بھی اہل سنت و جماعت دی نشانی کی ہے. آپ نے کوئی ارشاد فرمایا میاں میرے کول پوچھدا میں کہ میرے نزدیک سنی او ہوے گا جڑا ہر ویلے نبی پاک اتے درود پڑھے گا. کیا ہر ویلے نبی پاک ہوتے. اس واسطے میرے سنی بھائی اپنی یہ نشانی یاد رکھنی ہے. مرکز میں جو سانو یہ تعلیم مل رہی ہے کہ اسی اہل سنت و جماعت سنی ہوئے گا جڑا اے پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کی پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیکہ. بولو الصلاۃ والسلام علیکہ. جڑا اے پڑھے گا وہ ہوئے گا پکا سنی. میں کیا کون ہوئے گا پکا سنی. اس واسطے میرے سنی بھائی اے اپنی نشانی یاد رکھنی ہے اہل سنت و جماعت بھی سنیاں دی مسجد ہوئے سنیاں دا مدرسہ ہوئے سنیاں دا دربار ہوئے آذان تو پہلے یا آذان تو بعد اے آواز آوے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو سمجھ لو کہ اے ہے پکا سنی. کیا کون ہے پکا سنی.
جتوں اے آواز دے سمجھو بھی سب کچھ ہو سکتا ہے پر سنی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کوئی بیان کیتا سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیر آتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس صاحب ناظم اعلیٰ تحریک اہل سنت پاکستان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني اذكركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. گھن بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے. عرض کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کی شان کے لائق عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین، آپ بھی میں بھی ایک عظیم بارگاہ میں فیض کے حصول کے لیے برکات کے حصول کے لیے اپنی بخشش کا سامان دینے کے لیے اس عظیم آستانے پر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کا فیض تمام حاضرین کو زائرین کو نصیب فرمائے. جو بھی اس بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اس عظیم مرکز پر حاضر ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. محترم حاضرین، بڑا پرمغز درد بھرا ابھی خطاب آپ نے سنا. ہماری تحریک اہل سنت پاکستان کے صدر لخت جگر جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا سید ریاض الحسن شاہ صاحب اپنے خطاب سے اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی اس آستانے پہ فیض جو مقدس اعظم سے ملا دن دگنا رات چوگنی اللہ تعالیٰ اسے وطرگی عطا فرمائے. تو برکت کے لیے اس محفل کا آغاز قبلہ شاہ صاحب سے کیا گیا. اب انشاءاللہ ان کی برکتوں سے، چونکہ ہم برکتوں کے قائل ہیں، برکتوں کے حصول کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، یقیناً ہمیں برکت ملی ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ
پورے جاگتے ہوئے متحرک ہو کر اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے تو چند میری مرضات آپ سنیں گے، اور یقین رکھیں کہ جس عظیم ہستی کے قدموں میں آپ موجود ہیں، میری مراد امام المحدثین محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ محمد سردار احمد چشتی قادری علیہ رحمہ اور آپ کے لخت جگر سراج المشائخ پیر طریقت جناب قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی ان کی توجہ اور نظر یقیناً ہر آنے والے پر موجود ہے۔ اپنے عقائد و نظریات درست رکھیں۔ یقیناً جو بندہ جتنا اپنا برتن لے کر، جتنا ظرف لے کے آئے گا، وہ خالی لے کے نہیں جائے گا، وہ اپنا برتن بھر کے واپس جائے گا۔ اور اب وہ زمین کے اندر وہ فیض اور اپنی روحانی طاقت اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں، اور ہماری سعادت ہے کہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ کے گئے۔ آج پیچھے ان کے وارث، ان کے علم کے وارث، روحانیت کے وارث، اور خصوصاً میں محض عقیدت و نظریے صرف اپنے ذاتی عقیدے کی بنا پر اپنے جذبات کے انداز میں نہیں کہہ رہا، یہ حقائق سے آپ کو آگاہی دے رہا ہوں۔ ان کی فکر اور ان کے نظریات کے وارث آج ہمارے اندر وہ عظیم ہستی موجود ہیں جنہیں مرد مجاہد جناب صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسی ہستی ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرمائے۔ اپنے والد گرامی اور اپنے دادا جان کا وہ فیض اور خصوصاً ان کے نظریات و عقائد اور ان کی فکر کے انہیں اللہ تعالیٰ امین رکھے، اور اس فیض کو آگے جاری کرنے کے لیے اللہ انہیں ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ میں چند گزارشات آپ کے حضور پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس عظیم مرکز پر، اس عظیم جگہ پر میرے جیسے طالب علم کا کچھ کہنا وہ علمی حوالہ سے تو ہم وہ ایک ابتدائی طالب علم ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جس بارگاہ میں کھڑے ہیں نا، ان کے فیض سے انشاءاللہ میں چند باتیں ضرور آپ تک پیش کر سکوں گا۔ قرآن کریم کے میں نے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو۔ عام ترجمے ملیں گے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب ہمارے امام نے اس کا ترجمہ کیا تو کمال کر دیا، کہا رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کر دوں۔ یار اتنا دھیما سا سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ باتیں بڑی سیدھی سیدھی ہیں میرے پاس، شعر و شاعری میں کم کیا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگ جو بڑے وہ گفتگو کو، نظریات کو لوگوں تک پہنچانا یہ زیادہ ضروری سمجھتے تھے، اس لیے زیادہ ترجیح میری یہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا پاک کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور قرآن سن کے پھر سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر ہم پر بھی سبحان اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو بولیے گا، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ ماشاءاللہ اب لگتا ہے مجھے کچھ بیداری آئی ہے، لیکن جو میرے ساتھی ابھی کوئی تھوڑا سا شرما رہے ہیں، یہاں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بات آئے نا اعلیٰ حضرت کی، بات آئے نا محدث اعظم کی، تو بلا جھجک آپ سبحان اللہ کہا کریں، ان کی بات میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے ترجمہ کسی اور کا نہیں کیا، ترجمہ ہی میں اس ہستی کا کر رہا ہوں۔ وہ ترجمہ قرآن یوں کر رہے تھے، ادھر سے اللہ تعالیٰ قرآن کا مفہوم اتار رہا تھا، اعلیٰ حضرت بول رہے تھے، اور صاحب بہار شریعت ہیں وہ اپنے قلم سے وہ ترجمہ لکھتے جا رہے تھے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ نے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں۔ کیسے چرچے ہوئے؟ اٹھائیے حدیث اٹھا لیں،
قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین تفسیر اور سب سے اعلیٰ تفسیر خود اس قرآن کے مفسر میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی حدیث پڑھیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کر لیتا ہے، کسی اپنے خاص بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے فلاں بندے سے مجھے پیار ہو گیا تو بھی اس سے پیار کر لے. اسی طرح یہ ذوق رہے گا نا تو پھر بات کر پاؤں گا میں. ماشاءاللہ جس طرح میرے سامنے یہ بزرگ اور ساتھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دائیں بائیں والے بھی جو فیض لینے آئے ہیں نا تو قرآن و حدیث سن کر خوش ہوں تاکہ یہاں آنے کا مقصد پورا ہو. جبرائیل علیہ السلام کو رب فرماتا ہے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے تو بھی اس سے پیار کر لے. مولا میں نے پیار کر لیا. فرمایا صرف تمہارے تک کافی نہیں ہے، اب آسمانوں میں اعلان کر دو کہ فلاں میرا محبوب بن گیا ہے. آسمان والے پھر اس سے پیار کرتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے جبرائیل اب زمین پہ چلا جا، اب وہاں بھی میرے بندوں کے دلوں میں ڈال دو کہ فلاں بندے سے اللہ کو پیار ہو گیا ہے. علی حجویری داتا گنج بخش اللہ کا محبوب ہو گیا، لوگوں تم بھی ان سے پیار کرنے والے ہو جاؤ. اللہ اکبر. جب پھر زمین والوں کے دلوں میں اللہ یہ محبت ڈال دیتا ہے، اب پھر جب ان کا کوئی عرس کا موقع آتا ہے، ان کے ایسے وہ پیارے ایام آتے ہیں کہ عرس مبارک کی تقریبات ہوتی ہیں، لوگ روک رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھاگے جا رہی ہوتی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ ہم داتا علی حجویری کے عرس پہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ ہم فرید الدین گنڈے شکر کے عرس پہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ ہم امام اعظم عرس اعظم پہ جا رہے ہیں. لوگ روکنا چاہتے ہیں، دنیا روکنا چاہتی ہے، لیکن یہ ایمان والے رکتے نہیں ہیں. کیسے رکیں؟ ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے. جاری رہے. اتنے پیارے نعرے لگے، جواب بھی اسی انداز کا آنا چاہیے. جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں انہی جذبات کے ساتھ آپ نے سننا بھی ہے اور آپ کی طرف سے جو محبت کا جواب آئے وہ بھی پیار بھرا ہو. تو میرے اعلی حضرت کا فیض محدث اعظم پاکستان نے دنیا تک پہنچایا. رب نے وعدہ فرمایا کہ جو میرا ذکر کرے گا سن لے، وہ ذکر کرے گا میں اس کے چرچے کر دوں گا، میں اس کے چرچے کر دوں گا. کیسے کیسے چرچے ہوئے؟ آئیے میں جتنی اس کی تفسیریں بنتی ہیں میں ساری تو عرض نہیں کر سکوں گا، لیکن تھوڑا سا جتنا وقت ہے میں اس کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور میں حضرت سے عرض کروں گا مجاہد ملت جناب علامہ محمد باغ علی رضوی صاحب کہ وہ مجھے اشارہ دیں گے جب میرا وقت پورا ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میں جلد اپنی بات کو ختم کروں. تو پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں اپنے محبوبوں کے تذکرے اور ان کے چرچے کرتا ہے اور ان کو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے. میرے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ جب آپ حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ کا وہ انداز محبت بھرا، پیار بھرا تدریس کا انداز. اور یہاں پر اگر میں آپ کے ہم اثر جن لوگوں نے آپ کا دور دیکھا، جنہوں نے آپ کی گفتگو سنی، جنہوں نے آپ کی محفل میں جن کو حاضر ہونے کا شرف ملا، اگر میں ان کی زبانی کچھ باتیں بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کیسے اپنے محبوبوں کا ذکر باقی رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں کس طرح ان کی محبت ڈالتا ہے. تو آپ کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے سید فیض الحسن آل و مہار شریف والے، انہوں نے برملا کہا تھا اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا تھا. لوگوں، علم والے لوگ اور بھی ہوتے ہیں، عالم بڑے بڑے دیکھے ہیں، پر محدث اعظم وہ عالم ہیں کہ علم بھی نازا ہے کہ میں کس سینے میں موجود ہوں. علم بھی ناز کر رہا ہے کہ میں کس ہستی کے پاس موجود ہوں. کہا استاد بڑے بڑے ہیں، اساتذہ کرام کی بڑی لائنیں لگی ہیں، اساتذہ کرام یونیورسٹیز کے، کالجز کے، دینی مدارس کے بڑے بڑے نامور ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے فقیہ ہیں،
اور ہر فن کے اندر انہیں پڑھانے کا اللہ نے ایک ملکہ دے رکھا ہے، لیکن آپ فرمانے لگے سچ بات یہ ہے کہ یہاں پر فن تدریس بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور وہ بھی فخر کر رہا ہے کہ مجھے محدث اعظم نے قبول فرما لیا۔ فن تدریس بھی آپ پر فخر کرتا ہے۔ اور پھر اگلی بات وہ بڑی کمال کی کہہ دی انہوں نے کہا اور لوگ زمانے کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، شہرت پاتے ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں بزرگ، فلاں مورخ فلاں دور میں تھا اور فلاں زمانے میں تھا، اس زمانے کی وجہ سے اسے عزت ملتی ہے، اسے شہرت ملتی ہے، اسے مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ فرمانے لگے محدث اعظم وہ ہستی ہے جو زمانے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے، کہتے سچ بات یہ ہے کہ جو زمانہ محدث اعظم کو ملا ہے اس زمانے کو جو شہرت مل رہی ہے محدث اعظم کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، آج لوگ اس دور کا حوالہ دیتے ہیں، محدث اعظم پاکستان کا دور، جنہوں نے ان کی زیارت کی، جو اس محفل میں آگے بیٹھتے رہے، جو آپ کے اسباق میں آ کر حاضر ہوتے رہے، وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں محدث اعظم کا زمانہ ملا ہے۔ تو آپ وہ تاریخ ساز شخصیت تھے کہ اور لوگوں تاریخوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، میرے محدث اعظم نے تاریخوں کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ تو تاریخ ساز شخصیت محدث اعظم پاکستان ہے۔ اور سنیے آپ کے حوالہ سے یہ آپ کے ہم اثر لوگوں نے کتنی پیاری باتیں کہہ کے تو اس مرد مجاہد کا ذکر کیا۔ تو عارف اللہ ہیں مجاہد ملت میرٹھی راول پنڈی والے، جب آپ کا جنازہ دیکھا نا اور آپ کے تابوت کو اٹھانے والے کوئی شیخ القرآن ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، اور آپ کا جنازہ مبارک آپ کے تابوت کو اٹھانے والے بڑے بڑے قادور علماء کو دیکھا، پیران عظام کو دیکھا، مشائخ کو دیکھا، تو وہ اٹھے کہنے لگے میں نے بڑے بڑے جنازے دیکھے ہیں پر پاکستان میں اتنا بڑا جنازہ اور اتنی تعداد میں علماء اور مشائخ میں نے کسی جنازے میں آج تک دیکھے ہی نہیں ہیں۔ کس حوالہ سے محدث اعظم کی بات کریں گے؟ اور پھر جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے، پوچھئے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری کو پوچھ لیں، کراچی والے بولے، انہوں نے کہا جب حضور محدث اعظم کا چہرہ ہم تکتے تھے، دنیا میں تھے تو بھی آپ کے چہرے پہ نورانیت نظر آ رہی تھی، دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو پھر بھی آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آپ نے پھر ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ کہیے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے اور اسے یاد کر لے اور پھر یاد کر کے اگلا کام کیا کرے، فَأَدَّاهَا، اسے لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں تک پہنچا دے۔ تو حضور نے اسے دعا دی۔ توجہ کیجئے گا، میں صرف جذبات کے بل بوتے پر حضور محدث اعظم کی عظمت نہیں عرض کرنا چاہوں گا، میں حقائق کی روشنی میں کچھ معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی نے دعا دی ہے، مولا جو میری حدیث سنے، یاد کرے اور محفوظ کر کے پھر آگے لوگوں تک پہنچا دے، مولا اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے، تر و تازہ رکھنا۔ حضور یہ دعا دے رہے ہیں۔ علامہ ازہری فرماتے ہیں جب ہم نے چہرہ محدث اعظم کو دیکھا تو اس حدیث کے ہمیں مصداق نظر آ رہے تھے، یہ تر و تازہ چہرہ نظر آ رہا تھا، چہرے پہ رونق نظر آ رہی تھی، چہرے پہ وہ نورانیت نظر آ رہی تھی، چہرے پہ وہ محبت رسول کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو کیوں نہ نظر آتے جو زندگی بھر میرے آقا کی حدیث پڑھائیں اور حضور فرمائے کہ جو میری حدیث کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچائے اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ کر دے۔ تو پھر اسی لیے تو محدث اعظم کا چہرہ تر و تازہ تھا۔ اور پھر اس کو جس نے دیکھا اسے شہادت دینی پڑی، اسے گواہی دینی پڑی۔ مجاہد ملت عبد الحامد کو دیکھ لیجئے، ان کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کہنے لگے کہ جب ہم نے آپ کی چہرہ مبارک کی زیارت کی تو وصال کے بعد بھی یوں لگ رہا تھا
کہ ابھی آپ سوئے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، چہرے پر روشنی نظر آ رہی تھی، چہرے پر نورانیت نظر آ رہی تھی۔ اور اگلی بات آپ نے کہی، کہنے لگے اگر محدث اعظم کو خوش کرنا چاہتے ہو یہ پلے آپ بھی بات باندھ لیجئے۔ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جو حضور محدث اعظم کو خوش کرنا چاہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ جو حضور کا دامن پکڑ کے حضور کا عاشق بن جائے گا، محدث اعظم بھی راضی ہو جائیں گے، آمنہ کے لال بھی راضی ہو جائیں گے، محدث اعظم بھی راضی ہو جائیں گے، آمنہ کے لال بھی راضی ہو جائیں گے، میرے آقا بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ آج جو عزت ملی ہے، آج جو شان ملی ہے، جو رفتیں ہیں، آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میرے پیارے آقا کی نگاہ پاک ہے۔ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، جو حضور سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جو مصطفیٰ سے وہ پیاری محبت آپ کا عشق اپنے دل میں اتار لیتا ہے، پھر میرے آقا اکیلے نہیں چھوڑتے، ساری کائنات میں انہیں عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور محدث اعظم کو خوش کرنے کا طریقہ کیا؟ اپنے پیارے آقا سے، نبی رحمت سے اپنا تعلق اور ناطہ جوڑ لیں، حضور بھی راضی ہو جائیں گے، حضور محدث اعظم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور جتنا آپ یہ نورانیت دیکھی، آپ کے چہرے پر جو وصال سے پہلے بھی بعد میں بھی جو رونقیں نظر آتی تھی، یہ رونقیں بھی تو گنبد خضرا کے والی کی بارگاہ سے مل رہی تھی نا۔ اور یہی اعلیٰ حضرت نے رونق مانگی اور یہی رونق آپ بھی مانگتے رہے۔ انہوں نے اشعار میں عرض کیا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم۔ ابھی عقیدے کی بات کر رہے تھے قبلہ شاہ صاحب، میں ایک بات کر کے آگے پھر اپنے جو مضمون کو سمیٹوں گا۔ یہ قسم کھا کے جو عقیدہ دیا جا رہا ہے نا، یہ مجدد دین و ملت نے جو قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میرے آقا زندہ ہے، میرے نبی کیسا مسلمان ہوگا، کلمہ بھی پڑھے، نبی کا کلمہ بھی پڑھے، اس آقا کا کلمہ بھی پڑھے، اور پھر کہے کہ وہ مر کر مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ۔ مجدد اعظم نے بھی بتایا، پھر محدث اعظم نے بھی بتایا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ نبی مردہ نہیں ہوئے، واللہ اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنے مزار پاک میں زندہ ہیں اور ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ، یہاں پر میں یہ بات عرض کر کے آگے چلوں گا۔ مجدد پاک نے، مجدد اعظم نے اور محدث اعظم نے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا، یہ وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ میرے پیارے نبی کے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، تبع تابعین کا عقیدہ ہے۔ لوگوں نے عقیدے کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن ہر دور میں کوئی نہ کوئی مجدد آتا رہا اور اس عقیدے پہ پہرا دیتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب یہ دور آیا مجدد اعظم کا، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، نبی ملے ہیں تو وہ بھی امام الانبیاء ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں۔ پھر غوث ملے ہیں تو غوث اعظم ہیں، غوث ملے تو غوث اعظم ہیں، اور پھر امام ملے تو امام اعظم ہیں، امام بھی امام اعظم ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، محدث ملے ہیں تو وہ بھی محدث اعظم ہیں۔ ہمارا پلڑا کتنا بھاری ہے کہ اعظم لوگوں سے، بڑے لوگوں سے واسطہ ہے۔ تو بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی اس عقیدے کو بدلنے کی کوشش ہوئی، اللہ نے کوئی مجدد بھیجا اور اس نے اس عقیدے پر پہرا دیا۔ تو مجدد اعظم امام محمد رضا خان نے جس عقیدے اور نظریے پر صحابہ کرام والے امت مسلمہ کے عقیدے پر پہرا دیا تھا، آگے وہ اپنے بیٹوں کے ذریعے، اپنے خلفاء اور شاگردوں کے ذریعے یہ ڈیوٹی میرے محدث اعظم کو دے دی، اور آپ نے اس ڈیوٹی کو ایسا نبھایا،
ایسا نبھایا کہ چند سالوں کے اندر آپ کا وہ پیغام پوری دنیا تک ایسے پہنچایا کہ لوگوں کو کہنا پڑا، اور مناظر اسلام علامہ عمر رشدی بول اٹھے، کہنے لگے لوگوں یہ 12-13 سال میں اتنا کام ممکن نہیں ہے، یہ تو محدث اعظم کی کرامت ہے، اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر آپ نے ہزاروں علماء پیدا فرما دیے۔ جدھر دیکھو کوئی محدث اعظم کا شاگرد ہے، کوئی شاگردوں کا شاگرد ہے، کوئی شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ میں نے وہ 92 چینل پر بھی یہ کہا تھا کہ یہ لکڑی کو یہ ڈوبا دینا، ڈوب دینا، پتھروں کو ترا دینا، یہ کرامتیں بیان کرنا نہیں، کرامت یہ بیان کرنے والی ہے کہ میرے پیارے محدث اعظم نے جاہلوں کو پکڑا، عالم بنا دیا۔ جو متزلزل تھے، جن کے عقائد و نظریات میرے محدث اعظم کے سامنے آئے، آپ نے فکری طور پر انہیں مضبوط فرما دیا، انہیں محبت رسول اور عشق رسول ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر کر دنیا کو بتایا کہ ایمان اس کا نام ہے کہ آپ کے دل میں حضور کا پیار موجود ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے پیار نہ کر لے، وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو کھا جائے بتا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ نظریہ آپ نے دیا اور اس نظریے پر پہرا دیا جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا تھا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پر بات دور نہ چلی جائے۔ آپ محدث اعظم علیہ رحمہ کے دور کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا، وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ نے اس عظیم ہستی کو ہر حوالہ سے اتنا نوازا کہ ان کو جو معاصرین تھے، آپ کے دور کے علماء تھے، علماء جلدی کیے دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن محدث اعظم نے اپنا آپ منوایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، میں حقائق عرض کر رہا ہوں، کوئی سید زادہ ہے تو اس کا ایک احترام سید ہونے کی وجہ سے ہے، کوئی کسی بہت بڑی ہستی عالم کا بیٹا ہے تو صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے اس کا احترام ہے کہ یہ فلاں شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، فلاں شیخ القرآن کا لخت جگر ہے، یہ فلاں استاد کا بیٹا ہے، یہ فلاں علمی شخصیت کا بیٹا ہے۔ لیکن کمال تو یہ ہے کہ ایک متوسط گھرانے میں چودھری میرا بخش زمیندار کے گھر میں آنے والا ایک شہزادہ ہو، وہ زمیندار گھر میں آئے اور پھر اتنی عزت پا جائے، اتنی شہرت پا جائے، اتنا مقام و مرتبہ پا جائے کہ آپ کے دور میں آپ کے پلے کا پائے کا کوئی نظر نہ آئے، تو کمال تو یہ ہے نا کہ وہ صاحبزادے بھی نہ ہوں لیکن صاحبزادے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں۔ سید نہ ہونے کے باوجود، کسی بڑی علمی شخصیت کے دینی علم رکھنے والے کا بیٹا نہ ہونے کے باوجود، اس خالص ایک پیار والے گھرانے سے پیدا ہو کر پھر اتنا بڑا مقام، اتنا اونچا مقام آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ خلوص تھا، آپ کی للہیت تھی۔ میں چند روایات ایک دو عرض کر کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ آئیں آج بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، وہی اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کے صدقے میں اللہ عزت دے، آخرت اچھی کرے، تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے، بارگاہ رسالت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں کہ یا رسول اللہ کہ آپ کو پیارا عمل کون سا ہے، محبوب عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ توجہ ہے بھی؟ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے محدث کا ذکر کرنا ہے۔ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین عمل، محبوب عمل یہ ہے کہ کسی سے آپ محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس میں ذاتی معاملہ نہ ہو۔ یہی طریق تھا میرے محدث اعظم پاکستان کا۔ آپ کی محبتیں ہیں اس سے ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے آپ اس سے پیار کرتے تھے. جس کے دل میں بغض ہوتا تھا، حضور کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، صحابہ کا بے ادب ہے، اہل بیت کا بے ادب ہے، وہ اپنے وقت کا کتنا بڑا بھی کوئی نامور ہو آپ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ فقیر اسی سے آپ فرمایا کرتے تھے جس کا عقیدہ اور نظریہ درست ہے، جو حضور کا غلام ہے آپ اسے عزت دیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا، کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے اپنے خلفاء اور قبلہ پیر صاحب سے کئی بار ہم نے سنا، پیر طریقت رہبر شریعت سراج المشائخ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی، اور اسی طرح اس بارگاہ سے فیض پانے والے پیر طریقت شیخ الحدیث علامہ محمد الیاس ہزاروی علیہ رحمہ، اور اسی طرح اسی بارگاہ میں جو علم لینے والے لوگوں سے ہم نے کتنے متعدد لوگوں سے سنا کہ حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے، کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا بھی آ جاتا، جب تک آقا کا فرمان آپ پورا نہیں کر لیتے تھے، درس حدیث پورا نہیں ہوتا تھا، کسی کو آپ کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اسی طرح اگر کوئی آیا ہے ملنے والا تو وہ پیار والا ہے تو آپ ملا کرتے تھے، دل میں محبت رسول نہیں ہے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. حضور نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. آج ہمیں ضرورت ہے اسی بات کی، آئیں اپنے اندر ہم بھی وہ محبت والے جذبات، وہ پیار والی فضا آج پھر قائم کریں. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور پھر یہ اپنی گزارش عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہاں ہمارے اس آستانہ عالیہ سے جذباتی نعرے ایسے تو نہیں لگائے کہ جدھر کی ہوا آئے ادھر چل پڑے. فیصلے الحمدللہ بڑے سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اور جو فیصلہ کرتے ہیں الحمدللہ اس پر قائم رہتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اس عظیم بارگاہ سے، اپنے عظیم اس مرکز سے وابستہ رہنا چاہیے تاکہ وہ فیضان محدث اعظم وہ ہم لیتے رہیں اور حضور کے دین کی نوکری دیتے رہیں. آئیں آج ایک تو یہ میری دو گزارشیں آخری یہ توجہ سے سنیں. ایک تو عقائد و نظریات پر مضبوط رہنا جو شاہ صاحب ابھی فرما کے گئے ہیں. آج کوئی بزرگ کوئی پیر اٹھ کے ہمیں اگر کوئی سبق دینا چاہے اور وہ اٹھ کر کسی صحابی پر انگلی اٹھائے، میں کہا کرتا ہوں مریدین سے کہ تمہارا پیر بعد میں ہے اور وہ صحابی رسول ان پیروں سے کتنے درجے اعلیٰ ہے جنہوں نے خود کائنات کے شہنشاہ کی صحبت پائی ہے. یہ پیر ان کے قدموں کے لگنے والی اس مبارک خاک کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی شیخ ہو، کسی صحابی کی توہین کرے یا کسی اہل بیت کے کسی فرد کی توہین کرے، وہ سیدہ پاک ہوں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں یا میرے آقا کی آل پاک کا کوئی فرد ہو، حضور کے تمام صحابہ کرام ہوں، ان کا سب کا احترام ہم پر لازم ہے، ان کا ادب سب کا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کسی کی باتوں میں آ کر اپنے عقائد و نظریات کو کھوکھلا کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی. جو سوال کل ہم سے ہونا ہی نہیں، ان سوالوں میں الجھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے. اگلی بات، ان باتوں کے حل کے لیے آج کیا چاہیے؟ آج مدارس دینیہ قائم کرنا اور ان کو مستحکم کرنا یہ ضروری ہو گیا ہے. آج جو ہوا چل رہی ہے، آج جو مغرب کا حملہ ہے، آج جو بے دین نہیں چاہتا کہ حضور کا دین آگے پھیلے، حضور کے دین کو پرموٹ کیا جائے اور اسے یہ زیادہ سے زیادہ ترقی ملے، آج مدارس دینیہ کا قیام اور خصوصاً جو قائم ہیں ان کو مضبوط کرنا، اور مضبوط صرف پیسے سے نہیں ہوتے. میری یہ گزارش توجہ سے سنیے گا، مدارس دینیہ صرف پیسے سے چندے سے مضبوط نہیں ہوتے، یہ بھی ضرورت ہے. اس سے پہلے میں کہا کرتا ہوں چندے سے پہلے بندے کی ضرورت ہے. آپ ایک ایک اپنا بیٹا، وہ بیٹا دین کے لیے پیش کریں جو اس منبر پر بیٹھ کر حق کی بات کر سکے. کیا آج ہم دین پہ شکوہ تو کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے طرز زندگی پر غور کیا؟ جو ہمارا ذہین بچہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سائنس پڑھے، وہ جناب دوسری لائن پر جائے، اور جو بیچارہ کسی کلاس میں نہ چل سکے چلو اس کے دینی مدرسے میں چھوڑ دیا جائے. کیسا ہمارا یہ انصاف ہے اور کیسی ہماری سوچ ہے؟ اپنے ذہین بچے دینی اداروں کو دیں
जामे मुहद्दिस आज़म आपको पुकार रहा है। आवाज़ें आ रही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मदारिस दीनिया का क़याम और उनको मजबूत करना और हुजूर के दीन की इशाअत के लिए अपने ज़हीर बच्चों का इंतखाब करके दीनी मदारिस में भेजना कि हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं इस दुआ के साथ ये अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। इस आस्थाने को अल्लाह ताला ता क़यामत इसी तरह आबाद व शाद रखे और जिस हस्ती को हमारे पास छोड़ा गया, मेरी मुराद साहबजादा आलाशान लख्त जिगर पीर तरीक़त जनाब साहबजादा क़ादी मोहम्मद फैज़ रसूल, जो कि अपने बाप और दादा की अमीन हैं, उनके दस्तों बाजू बनकर अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ा के दीन की नौकरी की तौफीक कामिला नसीब फरमाए। रवे बहार इस बागी अंदर कदे खिज़ा ना आवे। मियाँ साहब किस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। रवे बहार इस बागी अंदर कदे खिज़ा ना आवे, पावन फैज़ हज़ारा ताई ते हर भुखा फल पावे। पावन फैज़ हज़ारा ताई ते हर भुखा फल पावे। अल्लाह ताला हम सबको इस बारगाह से फैज़ लेने की और आपकी तालीमात पर हमें अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक कामिला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरबार रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत के फूल पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब कारी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुज़ूर आला हज़रत अलैहिर्रहमा के कलाम की चंद इशार पेश करूँगा, आप अहबाब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की।
نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اب شیلاتے ہیں نبیر حضور صدر الشریعہ حضور صاحب بہار شریعت کراچی کی سب سے بڑی مسجد کے خطیب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرام المصطفیٰ آدمی صاحب اب شیلاتے ہیں۔ آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شاعروں نے نعرہ لگائیں تاکہ نعرے کی گونج میں جلوہ افروز ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان محدث اعظم پاکستان۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقد قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي أم عباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المطاحن. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل مبارکہ جو عرس مبارک سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محدث اعظم حضرت قبلہ سردار احمد صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. اور تمام حضرات بالخصوص صاحب سجادہ حضرت قبلہ فیض رسول صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس محفل کے انعقاد کرنے پر کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ان دونوں بزرگوں کے، ان دونوں ہستیوں کے سیرت طیبہ، ان کے افکار کا مختلف زاویوں سے بیان کر سکوں. اللہ رب العالمین حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی مگر سریا ستارے پر بھی چلا جائے، فارس کا جوان اسے لے آئے گا. علم کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آدمی کی بے شمار محنتوں سے اس کا حصول ممکن ہوتا ہے.
کہ پہلے یہ ہے کہ آدمی جستجو کرے اور پھر رب تبارک و تعالی اس پر فضل فرما دے تو وہ علم کے زینوں کا مسافر بنتا ہے، علم کے زینوں پر چڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل اور اس علم کے ذریعے اپنے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، یا دنیا اس کے کردار کو، اس کے عمل کو، اس کے علم کو دیکھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقام اور مرتبے کو اسی اعتبار سے بیان فرمایا کہ مقام قطبیت، غوثیت کا مقام جو حاصل ہوا ہے کس طریقے سے حاصل ہوا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم کو سبقاً پڑھا، علم کو درجہ بدرجہ میں نے پڑھا، یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باوجود یہ کہ دنیا کی ساری آسائشیں موجود تھی، ایک کاروباری آدمی تھے، اور کاروبار بھی وہ آج کل کی طرح یعنی ہم لوگوں کی طرح وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، ہر چیز کی احتیاط۔ اس کا اندازہ اس بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے ملازم کو بھیجا کہ جاؤ یہ کپڑا بیچ آؤ بازار میں، اور اس میں یہ ایک عیب بھی آ رہا ہے، اس عیب کو بھی بیچتے وقت ضرور بیان کر دینا تاکہ دھوکہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس ملازم نے کپڑا تو فروخت کیا مگر اس کا عیب بیان کرنا بھول گیا۔ کوئی ایسا بہت بڑا عیب نہیں تھا کہ وہ کپڑا سلنے کے استعمال کے قابل نہیں ہوتا، مگر ظاہر ہے کہ چیز بیچ رہے ہیں تو اب اس کے تمام جہاں محاسن کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے عیب کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خادم ملازم بیچ کر آ گیا۔ جب وہ بیچ کر آیا تو لا کے رقم دینے لگا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس کے عیب کو بیان کر دیا تھا؟ تو اس ملازم نے کہا کہ وہ تو میں بھول گیا، ایک دم ذہن میں ہی بات نہیں رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ چلو عیب نہیں بیان کیا، اب اس گاہک کو پہچانتے نہیں ہو، بازار ہے ہر جگہ کا گاہک آتا ہے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بھی اس کی قیمت آئی ہے یہ کہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ یہ آپ کا تقوی تھا، پرہیزگاری تھی جو آپ نے اس امت کو بیان کی ہے کہ ان طریق پر، ان اصولوں پر چلنا ہے۔ آج جو ہم طرح طرح کے مصائب عالم میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے اسلاف کے ان افکار، ان نظریات، ان سیرت و کردار کو فراموش کر کے، اس سے غافل ہو کے، اس سے انجان بن کر کے کہ یہ تو جان رہے نہیں ہیں کہ ہمارے اسلاف نے زندگی کیسے گزاری ہے،
کیسے وہ پروان چڑھے ہیں، دولت مند تھے وہ چاہتے تو دنیا کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتے، دنیا کی تلاش میں سرگرداں رہتے، دولت کے انبار بناتے، مگر کبھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی۔ اہمیت دی ہے تو اللہ کے دین کو اہمیت دی ہے کہ ہمارا دین کیا تعلیم دیتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کا کیا طریقہ، امداد کا کیا طریقہ ہمیں دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے جڑ کر چلنا ہوگا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جو مثال کہ دیوار میں چنی ہوئی اینٹوں کی مثل بیان فرمائی کہ ایک دیوار میں جس طریقے سے اینٹیں جڑی ہوتی ہیں تو مومن کو اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے لیے اتنی بڑی آسانی کر دی کہ قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے مستنبط استنباط کر کے، مسائل شرعیہ مستنبط کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ رات کو حضرت علامہ فضل رسول صاحب فرما رہے تھے 5 لاکھ مسائل کا استخراج کیا۔ اگر ان کی تقویٰ، پرہیزگاری، ان کی ریاضت، مجاہدے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی سالوں تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بظاہر تو وہ رات کو پلنگ پر سوئے نظر آتے ہیں، مگر وہ رات بھر جاگ کے مسائل کا استخراج آیت قرآنیہ اور احادیث مبارکہ سے کیا کرتے تھے۔ پوری رات امام اعظم ابو حنیفہ اس میں مصروف رہتے، اور یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو اور مسائل کے استخراج میں ہی ان کی زندگی گزر رہی ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں تو ایک 2 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت فرما لیا کرتے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عبادت کا شعبہ بھی اس وجہ سے خالی چھوڑا ہو کہ فرض بھی ادا کرنے ہیں، سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، مستحبات کو بھی ادا کرنا ہے، کوئی چیز ترک نہیں کرنی کہ جس چیز کو آقا علیہ السلام سے نسبت ہو گئی تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر عامل ہو جاتے، اور ان کا یہ عامل ہونا یہ پوری امت کی بھلائی کے لیے تھا تاکہ امت ان کو دیکھ کر اس راستے پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری زندگی قرآن حدیث سے جڑے رہے اور خدمت دین متین میں کوشاں رہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جیسے کہ آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے اسی لیے صاف حکم ارشاد فرما دی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا فرما دے کہ کیا علم والے اور بے علم وہ کیا برابر ہیں؟ ان کے معاملات برابر ہیں؟ بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر ایک بے علمی کی سطح سے دیکھا جائے کہ بے علم موازنہ کرے گا تو وہ یہی موازنہ کرے گا کہ یہ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، یہ بھی سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی چلتے پھرتے میں بھی چلتا پھرتا ہوں۔ وہ فقط انہی چیزوں سے موازنہ کرتے گا،
اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اس کو اسی لیے واضح فرما دیا کہ کیا علم والے بے علم یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ علم والوں کو اللہ رب العالمین نے بلند درجہ، بلند مقامات عطا کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے زندگی گزاری ہے تو خدمت دین میں گزاری ہے، زندگی گزاری ہے تو اللہ رسول کی محبت میں گزاری ہے، دنیا کی محبت میں زندگی نہیں گزاری۔ حالانکہ ان کے پاس وہ ساری چیزیں موجود تھی کہ جس سے وہ دنیا کو بے شمار طور پر جمع کر سکتے تھے، مگر علم والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا جمع کرنا کوئی بھی کمال نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا سب مال وہ دنیا میں ہی پڑا رہ جائے گا، وہ حصہ بن جائے گا اس کے بعد لوگوں کے لیے، وہ ترکہ بن جائے گا اس کے بعد والوں کے لیے کہ بعد والے جیسے چاہیں گے اس کو کھائیں گے، پئیں گے، موج اڑائیں گے۔ تو اس لیے جو ہمارے اسلاف نے نظریہ دیا ہے وہ اس اعتبار سے دیا ہے کہ جو یہاں دنیا میں تم فقط دنیا کے لیے جمع کرتے ہو تو جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ وہاں کے لیے بھی تو کچھ بھیجو۔ آدمی جہاں جاتا ہے پہلے گھر بدلتا ہے تو کہیں بھی جاتا ہے تبدیلی مکان کرتا ہے تو پہلے وہاں کے انتظام بہتر سے بہتر کرتا ہے۔ ایک جگہ ایک رواج تھا کہ بادشاہ مقرر کرتے تھے، اس علاقے کے لوگ، اور جو موجودہ بادشاہ ہوتا تھا اس کی مدت پوری ہوتی تھی تو اسے جنگل میں پھینکایا کرتے تھے، وہاں اسے جنگلی جانور، درندے نوچ ڈالتے، کھا ڈالتے۔ یہی روایت ان کے یہاں چلی آ رہی تھی، اور بادشاہ کا انتخاب وہ ایسے کرتے تھے کہ جس دن مدت پوری ہوتی اس دن جو اس گاؤں میں داخل ہوتا باہر سے تو اسے وہ بادشاہ بنا دیا کرتے تھے۔ کوئی علم والا بھی داخل ہوا اسے بادشاہ بنا دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میں یہاں تو کسی کام سے گزر رہا تھا اور مجھے بادشاہ بنا دیا، تمہارا کیا طریقہ ہے؟ تو سارا طریقہ اس نے پوچھا کہ ہم اس طریقے سے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ کہا کہ اچھا تو کتنی مدت کا ہوتا ہے؟ کہا کہ وہ بادشاہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے جنگل میں پھینک آتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تو آج سے میری حکمرانی شروع ہے۔ کہا کہ بالکل جو آپ حکم دیں گے اس پر عمل ہوگا۔ کہا کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس جنگل کو کاٹ دو۔ بادشاہ ہے، حکم دیا پورا کرنا ہے، جنگل کاٹ دیا۔ صاف شفاف بہترین درخت پودے اگاؤ، یہاں پر ایک شاندار محل تعمیر کرو۔ بادشاہ کا آرڈر ہے، کر دیا۔ یہ سارا کام ہوتا رہا یہاں تک کہ اس کی مدت بھی گزرتی رہی۔ پھر اس کے جو وزیر مشیر تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سب کام کیوں کرایا آپ نے؟ یہ جنگل کٹوا دیا، یہاں ایک اس محل سے زیادہ شاندار محل وہاں تعمیر کرا دیا۔ کہا کہ بھائی تم لوگوں نے بتایا تھا کہ جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو لے جا کے جنگل میں پھینک کے آتے ہیں، تو اب میری اگلی منزل جب میری مدت پوری ہو جائے گی تو اگلی منزل میری وہ جنگل ہوگا، تو اس لیے اس کو میں نے پہلے سدھار دیا تاکہ جب تم مجھے وہاں ڈال کے آؤ تو مجھے جو یہاں
محل میں رہنے کی عادت ہو چکی ہوگی تو اب اس سے زیادہ بہتر جگہ میری سکونت کی ہے۔ تو اس آبادی کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ ہمارا بادشاہ تو اتنا سمجھدار ہے، تو کہا کہ ہم ایسے ہی بادشاہ کی تو تلاش میں تھے کہ جو اتنا عقل مند ہو، اتنا صاحب فراست ہو، تو لہذا اب ہم اس مدت کو ختم کرتے ہیں، اب جب تک تمہاری زندگی ہے تم ہی ہمارے بادشاہ ہو۔ تو دیکھیے کہ ایک علم کی وجہ سے، ایک فراست کی وجہ سے، ایک فہم کی وجہ سے اس کو کتنی آسانیاں ہو گئی، مگر یہی فراست ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقررہ میعاد تک ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی امت کو ارشاد فرما دیا ہے، بندگان کو ارشاد فرما دیا ہے کہ ایک مدت تک تمہیں یہاں قیام کرنا ہے، اس کے بعد تمہیں چلے جانا۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ آخرت میں جاؤ گے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف موقعوں پر سوالات کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے مختلف جواب بھی مختلف موقعوں پر مختلف جواب ارشاد فرمائے، کبھی اس کی نشانیاں بتا دی ہیں، کبھی دن بتا دیا ہے، کبھی مہینہ بتا دیا ہے، کبھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کا پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اس کی تیاری تم نے کیا کی؟ اور تیاری تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری نمازیں جمع کی، بہت زیادہ قرآن کریم تلاوت کیا، حالانکہ وہ ان سب چیزوں کے بڑے پابند تھے، تو کوئی اتنی زیادہ تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس جو دنیا میں آدمی جس آدمی سے محبت کرتا تھا اسی آدمی کے ساتھ ہوگا، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کل بروز قیامت جو جتنا زیادہ دنیا میں مجھ پر درود بھیجتا تھا، کل حشر کے میدان میں وہ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ تو لہذا ایک نسخہ دے دیا کہ میری قربت میدان محشر میں چاہتے ہو تو کثرت سے میری یاد کرو، مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجو۔ تمہارا درود و سلام پڑھنا ہر مقام میں، یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، بلکہ دنیا، آخرت، قبر، حشر، پل صراط، ہر مقام پر درود پاک پڑھنا تمہیں فائدہ پہنچائے۔ محبت کی تو بے شمار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور ہم یہ جو عرس منا رہے ہیں، کل بھی آپ نے علماء سے تقریر سنی، آج بھی تقریر سنی، اور جس ہستی کا خاص طور پر ہم ذکر منا رہے ہیں، حضور محدث اعظم پاکستان جو کہلاتے ہیں۔ کیوں کہلاتے ہیں؟ محدث اعظم بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، مگر یہ محدث اعظم کا یہ شہرہ جو آپ کو عطا ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے محبت، اس کی یاد اور اس کی تعلیم اور ترویج کی وجہ سے عطا ہوا ہے۔ اور چونکہ میرا تعلق، اور میں مشکور ہوں حضور قبلہ پیر فضل رسول حیدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا،
کہ میرے والد مبارک سے ایک خاص قرب، ایک تعلق بچپن کا، کیونکہ جیسے کہ ابھی باغ علی صاحب نے ایک تعارف میں بیان کیا تھا، حدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حضور صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت کہ جنہوں نے ہند کا قاضی القضات حضور صدر الشریعہ کو اپنے خلیفہ کو منصب عطا کیا، اور حضور محدث اعظم پاکستان ان کے شاگردوں میں سے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری جو حضرت صدر الشریعہ کے جانشین تھے، آپ کے بڑے فرزند تھے، جب یہاں تشریف لائے پاکستان تو میرے والد گرامی کو حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کی صحبت کے لیے، ان سے پڑھنے کے لیے اس جگہ چھوڑا کہ یہاں پہ رہو، یہاں پہ پڑھو، اور اس زمانے سے تعلق میرے والد صاحب کا وہ حضرت قبلہ قاضی فضل رسول حیدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رہا، اور پھر یعنی یہ تعلق، میرا تعلق 4 پشتوں سے حضرت محدث اعظم سے، ان کی اولادوں سے، ان کی اولادوں کی اولاد سے، ایک 4 پشتوں سے ایک ہمارا تعلق ہے، ایک محبت ہے، اور حضرت صدر الشریعہ سے بھی خاص محبت، چونکہ استاد تھے، فرماتے کہ 2 وجہوں سے میں محبت کرتا ہوں حضرت صدر الشریعہ سے، ایک تو یہ خود آپ نے فرمایا کہ وہ میرے استاد محترم ہیں، دوسرا یہ اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ جن سے وہ بیعت ہیں ان سے ان کو اجازت بھی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے بیعت کے لیے جو معمور فرمایا تھا وہ خلافت عطا فرمائی تھی حضرت صدر الشریعہ کو کہ میری جانب سے مولانا امجد علی اعظمی صاحب بیعت لے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی میری ان سے محبت اور قربت ہے، اور اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آج کی دنیا میں اگر اسے پڑھیں تو حیران رہ جائیں۔ حضور صدر الشریعہ ایک موقع پر تشریف لائے بریلی شریف میں، جہاں کے حضور محدث اعظم شیخ الحدیث تھے، سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں تشریف لائے، جیسے یہ سالانہ ایک جلسہ ہے، نسبتوں اور ان قرابتوں کے تعلق کو یہاں بھی جمع کیا جاتا ہے۔ استاد محترم کو بلا لیا، جب تشریف لے جانے لگے تو رخصت فرما دیتے، حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ نہیں، اسٹیشن تک گئے، گاڑی میں تاخیر تھی، آپ کے جو فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ تھے، رات کو ایک بات آپ نے سنی کہ حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کے لیے جو بھی آپ کے تلامذہ ہیں وہ فخر کرتے تھے کہ جس کے سر پر حضور محدث اعظم کا ہاتھ پھر جائے وہ اس کے لیے فخر ہو جاتا تھا کہ میں نے پڑھا ہے۔ اور آج بھی جنہوں نے حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ سے درس و تدریس کا سلسلہ رکھا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ رکھا، وہ ساری زندگی فخر کرتے رہے، اور لوگوں میں بھی اللہ رب العالمین نے بندوں میں انہیں قابل فخر بنا دیا کہ یہ شاگرد ہیں، انہوں نے فیض پایا ہے محدث اعظم علیہ الرحمہ کے آستانے سے۔ اور ہم اور آپ بھی آج
جو جمع ہوئے ہیں فقط اس لیے کہ حضور محدث اعظم کا فیضان ہم پر بھی جاری ہو جائے، ایک قطرہ ان کے فیضان کا ہم پر بھی اللہ رب العالمین برسا دے، کیونکہ آپ یہیں بیٹھے ہیں، سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عرض یہ کہ اسٹیشن پر حضور محدث اعظم نے کہ آپ کے تلامذہ بھی موجود ہیں، آپ کے شاگرد جو فاضل ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، دیگر علماء بھی ہیں۔ منظر الاسلام بریلی کا شیخ الحدیث ہونا از خود کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ بیٹھے اور حضرت صدر الشریعہ کے پاؤں دبانے لگے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو شیخ الحدیث ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے یہ شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی آرڈر کر سکتے تھے، مگر اکتساب فیض کے لیے آپ نے اپنی اس محبت کو بیان کرنے کے لیے، اس محبت کو جاری کرنے کے لیے آپ نے یہ چیز بھی سکھا دی۔ تو اس لیے آج بھی ہم پر اسی طریقے سے لازم ہے کہ اس حصول فیض کے لیے حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کے آستانے سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ان کی اولادوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں کہ جو جڑی ہوئی ہے امام احمد رضا کے نظریات و افکار سے۔ اگر اس نظریات و افکار سے کوئی وابستہ نہیں ہوتا، اور علماء نے بالخصوص حضرت علامہ